جگہ پر ہل رہی ہے. جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ بھاگ رہی ہے ملک سے, اور دوسری جانب نیب نے سینکڑوں کی تعداد میں ریفرنس جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا, جو گڑھا آپ کسی دوسرے کے لیے کھودتے ہیں خود اس میں گرتے ہیں. توشہ خانہ کیس بنایا عمران خان پر, اور خود سارا مال اس میں سے لی ہوئی تھی, گاڑیاں لی ہوئی تھیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے, رولز ریلیکس کر کے. جو اگر آپ رولز ریلیکس کرتے ہیں پرسن اسپیسیفک یعنی اپنے لیے, تو وہ غیر قانونی ہے. اب یہ معاملے عدالتوں میں آئیں گے. تو آصف زرداری, نواز شریف, ان کے خلاف ریفرنس کھل گئے ہیں. شہباز شریف, توشہ خانہ کے ریفرنس کھل گئے ہیں. وہ جو پیسے انہوں نے پلی بارگین کی تھی, اور آپ خبریں سنتے رہے کہ بے نامی اکاؤنٹ ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, وہ سارے کھل گئے. سلمان شہباز, پھر اس کے بعد حمزہ شہباز, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, سب کے جو بھی ان کے ریفرنس جو انہوں نے معاف کروائے تھے, کو تقریباً آل ٹوگیدر انکوائریز, ریفرنس, انویسٹیگیشنز, یہ تعداد 1500 سے زیادہ بنتی ہے. اور فوری طور پر یہ اس پر بڑا سوئفٹلی عمل کیا گیا, اور آج ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں ریکارڈ لے کے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوئے ہیں. اور حساس اداروں سے نیب نے مانگ لی ہیں, انویسٹیگیٹرز مانگ لیے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو احتساب عدالت کے ججز وہ مانگ لیے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہنی مون جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ جو پی ڈی ایم جو شرارتیں اور انگڑائیاں لے رہی تھی, اور بہت زیادہ اپنے آپ کو, یعنی وہ جس طرح سے عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر اور دوسرے لوگوں پر تنقید کر رہے تھے, اب ایسا لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اور پی ٹی آئی کو کچھ ملے نہ ملے, لیکن ان کا کھانا جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہو گیا. اچھا, اب یہ ہوا کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیچ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں, اندرون خانہ کہانیاں چل رہی تھیں. آصف زرداری بڑے خفا تھے. معاملہ تعیناتیوں کا ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر منسٹرز ہے, اور بہت اہم ادارے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اختلاف ہوا. پھر نون لیگ جو ہے وہ اس بات پر بہت خفا ہوئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا, اور یہ 3 ممبر بینچ جو تھا اس کا فیصلہ تھا 2-1 سے. لیکن نون لیگ والے یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں گے. وہ بیٹھے رہے, انہوں نے ریکیوز نہیں کیا, اختلافی نوٹ لکھ دیا. جب یہ فیصلہ آیا جس میں تمام جو ریفرنس ہیں یہ کھولنے کا حکم دے دیا گیا, اس قانون کو جو نیب کے قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اس کو کہا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے, اور یہ تو پرسن اسپیسیفک ہے, آئین سے متصادم ہے. تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ان پر حملہ ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے, نیب کے سارے کیسز کھولے جا رہے ہیں, یہ در حقیقت اب ہمیں ٹیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ہم بیہیو کریں اور ہم جو ہیں وہ ڈکٹیشن لیں, لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ فیصلہ آ گیا. فیصلہ آنے کے بعد میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی آج سے 3 دن پہلے. وہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ جرنیلوں کے نام لے لے کے, کہ آپ فیض صاحب سے پوچھیں, آپ یہ جنرل باجوہ سے پوچھیں, آپ ان کا احتساب کریں. اور برے طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ دیا. اس پر شہباز شریف صاحب یہاں پر تھے, اور مریم نواز بھی یہاں پر تھیں. ایک بڑا پینک پھیلا, اس لیے کہ یہ ایک بہت سینسٹیو سا معاملہ ہے. ہمارے سیاستدان جہاں پہ ناکام ہونے لگتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ڈریگ کر لیتے ہیں, اور آ کے تو وہ اس پر پیپلز پارٹی نے یہ ٹانٹ کی نون لیگ کو کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ خود اس کا جواب دے, ہم نے تو نہیں چھوڑا. بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. پھر جب پوچھا گیا کہ کس کے بارے میں آپ کس سے مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم تو نون لیگ سے مانگ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. نام لیے انہوں نے کہ جناب یہ احد چیمہ کو دیکھ لیں, فواد حسن فواد کو دیکھ لیں, ڈاکٹر توقیر کو دیکھ لیں, مطلب پورا انہوں نے کہا جی یہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. اب جب یہ سارا معاملہ خراب ہوا تو سب سے پہلے تو یہ اعلان ہوا کہ جی نواز شریف صاحب کا جو آنے کا پلان ہے استقبال کا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اب جو تمام ورکرز ہیں, کارکن جو ہیں اور لیڈران جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں آئیں گے, وہ سیدھے مینار پاکستان پہنچیں گے, اور نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں لاہور ایئرپورٹ سے جائیں گے مینار پاکستان, خطاب کریں گے, اور وہاں سے پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جاتی عمرہ چلے جائیں گے. اور وجہ یہ تھی کہ جناب ہم تو بالکل کوئی ایمبولینسز کا راستہ نہیں روکنا چاہتے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ بات غلط تھی. جو سرویز آئے اس میں یہ پتہ چلا کہ 100 میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صحیح سمت میں جا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نواز شریف آئے گا بھی نہیں, اور نواز شریف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, صرف پاکستان کو کھانے کا پلان ہے. اور جو ٹکٹ ہولڈرز جن کو یہ سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم گاڑیاں تو دے سکتے ہیں, لوگ کہاں سے آئیں گے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر آپ لاہور میں شہروں پر سے گزر رہے ہوں, سڑکوں پر سے, یعنی لاہور شہر میں, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں پی ٹی آئی کے, اور وہ میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائیں.
تو یہ تو غلط ہے، استقبال کا پروگرام تبدیل ہوا. لیکن یہ جو کہانی آئی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، وہ بڑی ایک نازک صورتحال ہے. شہباز شریف اور بہت سارے دوسرے لیڈران اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز چلی گئی ہیں، شہباز جانے والے ہیں اور وہاں پر میٹنگز ہونے والی ہیں. یہاں پر جس تیزی سے یہ سارے ریفرنس کھول دیے گئے ہیں اور ججز کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو احتسابی عمل ہے جو اب شروع ہوا ہے، یہ کوئی عمران خان کا عمل نہیں ہے، یہ کیئر ٹیکرز کا عمل ہے. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو مردم شماری کی وجہ سے اب انتخاب جو ہے وہ ڈیلے ہونے والا ہے. دوسرا، اگر یہ احتساب کا عمل اس طریقے سے شروع کیا گیا کہ جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں اور ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پھر الیکشنز جو ہیں وہ تو خاصے عرصے تک چلے جائیں گے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ روزانہ انٹر بینک ریٹ اس کا اور اوپن مارکیٹ میں 2-3 روپے نیچے آ رہا ہے. یہ اس کا بھی اکانومی جو ہے اس پر اگر یہ ٹرینڈ رہا اور ڈالر اگر 240-245 تک آ گیا تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اکانومی پر. ویسے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جنرل عاصم منیر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر 200 روپے تک میں لے کے جاؤں گا، سمگلنگ ختم کروں گا، بالکل کسی کو معاف نہیں کریں گے. اور اس سے نون لیگ بڑی گھبراہٹ کا شکار ہے. اس سے آصف علی زرداری صاحب بھی اب گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، عمران خان کے خلاف تو کوئی ایسا مقدمہ ہے ہی نہیں. اس کے خلاف تو جو مقدمہ انہوں نے بنایا ہے، یہ جو بھی مقدمے ہیں، اس میں کسی میں کرپشن ہے ہی نہیں. لیکن پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت، ان کے خلاف تو سالڈ کیسز ہیں، اس میں باقاعدہ منی انوالو ہے، فیک بینک اکاؤنٹس ہیں.